اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں سورہ ہود، جو 11th سورہ ہے، یعنی 11ویں سورہ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جو پڑھے تھے وہ سورہ یونس تھی، جو 10ویں سورہ تھی۔ تو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں انٹروڈکشن ٹو سورہ ہود۔ تو سورہ ہود کے لیے جو ہم نے پہلے جو پڑھے نا سورہ یونس، اس سے مطلب اس کو جو بتایا جا رہا ہے کہ in the last surah, that is Surah Yunus, stress was laid on that side of Allah's dealings with man which leans to mercy. یعنی وہاں پر زیادہ زور جو دیا گیا تھا وہ اللہ کی جو انسانوں کے ساتھ جو اللہ کا معاملہ ہے وہ تھا، یعنی کہ زیادہ رحم کی طرف، یعنی جو رحم اللہ نے جو کیا۔ Here stress is laid on the side which deals with justice and the punishment of sin when all grace is resisted. اور اس سورہ کے اندر زیادہ زور جو دیا گیا ہے وہ انسانوں کے ساتھ جو معاملہ اللہ کرتا ہے اس میں انصاف، عدل اور انصاف، اور اس کی سزا جو گناہوں کی، کہ جو بندے جو گناہ کرتے ہیں تو پھر اس کی سزا۔ when all grace is resisted، یعنی جب تمام جو بھی اللہ کا فضل ہے وہ سب سے بندہ جو ہے مطلب ہر چیز جو ہے وہ اس سے وہ اپنے آپ کو یعنی روک دیتا ہے اور رد کر دیتا ہے، یعنی کہ اللہ کا فضل جیسے اس کو نہیں چاہیے۔ اس کی سمری جو ہے وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 1 سے لے کے 24 جو ہے اس میں اللہ نے کیا اللہ ریویلیشن آف مرسی، یعنی سب سے پہلے اللہ کی وحی جو ہے وہ رحم کے لیے، ہی از ڈیلنگ ود مین اینڈ ہز پیشنس، اینڈ یعنی انسانوں کے ساتھ اللہ پاک کیسے ڈیل کرتا ہے، اینڈ ہز پیشنس آر کانٹراسٹڈ ود مینس انگریٹیٹیوڈ۔ اور تو یعنی انسانوں کے اندر جو ناشکری ہے، یعنی کہ بندے کو سب کچھ مل جائے گا، ایک چیز نہیں ملے گی نا تو وہ اس پہ ہی ناشکری کرے گا۔ سب اچھا ہوگا، ایک کچھ خراب ہوا تو ناشکری کرے گا، لیکن باقی سب جو ہے اس کے اوپر دھیان نہیں دے گا۔ تو وہ ناشکریاں بہت انسان کرتے ہیں، اور وہ تمام ناشکریوں کو اللہ جو ہے وہ بہت ہی صبر کے ساتھ اس کو سہتا ہے، کیونکہ اس کا ناموں میں سے ہے نا الصبور، تو وہ صبر کرتا ہے، بہت پیشنس، جو کہ بندوں کی انگریٹیٹیوڈ، اور پھر ہز لو یعنی انسانوں کی جو محبت ہے نا فالسہڈ، یعنی اس کو جھوٹ اینڈ وینٹی جو ہے انسانوں کو وہ بہت اچھی لگتی ہے، ان کی محبت، ان کو جھوٹ سے جتنی بھی مطلب فضول کی چیزیں جو ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں نا ایک جھوٹی یعنی غرور، مغروری، اور اپنے آپ کو سمجھنا کہ بہت ہی احساس برتری، یعنی کہ مطلب بولتے نا کہ اپنے آپ کو یعنی بہت ہی عمدہ سمجھنا، تو وہ یعنی بہت یعنی اعلیٰ سمجھنا اپنے آپ کو۔ تو ان تمام چیزوں سے پھر ان کے الگ بےہودہ حرکتوں، یہ تمام چیزیں ہیں، اینڈ ہز کروکیڈنس، انسان کے اندر جو ٹیڑھا پن ہے وہ بھی تو ہے نا۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں 1 سے لے کے 24 تک۔ پھر نیکسٹ جو ہے وہ ہے آیت نمبر 25 سے لے کے 49 تک۔ تو 25 سے 49 جو ہے ہم سمری پڑھ رہے ہیں نا اس کی، کہ نوح علیہ السلام unselfishness and humility in teaching his people the truth of Allah۔ تو یعنی اللہ کا جو ٹروتھ یعنی حق بات، یعنی جو بھی اللہ نے جو حق، جو دین اور جو بھی سچائی کے ساتھ اللہ نے بھیجا، تو نوح علیہ السلام بے غرض ہو کر اور ان کے اندر بہت ہی نرماس اور جھکنا، ہمبل ہونا، تو وہ اپنے لوگوں کو ہی سب سکھا رہے تھے۔ ان کے اندر ان کا کوئی مطلب تو نہیں نکل رہا تھا کہ بھئی ان لوگ کو میں سکھاؤں گا تو مجھے جنت مل جائے گی، وہ تو بے غرض ہو کے سکھا رہے تھے نا اپنے لوگوں کو۔ The truth of Allah were traduced by the ungodly۔ تو جو لوگوں کو مطلب اللہ کو نہیں ماننا ہے،
وہ لوگ اس سے یعنی جو بھی ان کی ٹیچنگ تھی اس سے مطلب بہت ہی حقارت کر رہے تھے, نفرت. اینڈ ہز میسج ریڈیکیولڈ اینڈ ریجیکٹڈ. اور ان کا جو بھی پیغام اللہ جو دے رہے تھے اللہ کا پیغام, وہ تو سب سے پہلے رسول ہیں, دنیا کے پہلے سب سے پہلے رسول. اب ان کا میسج جو تھا, جو اللہ کا پیغام وہ دے رہے تھے لوگوں کو, اس کی مذاق اڑ رہی تھی اور لوگ اس کو ریجیکٹ کر رہے تھے, رد. بٹ ہی بلٹ ہز آرک انڈر ڈائریکشنز فرام اللہ اینڈ واز سیوڈ with peace and blessings while his rejectors perished. تو یہ پورا نوح علیہ السلام کے اوپر ہے پورا, کہ وہ جو بھی کر رہے تھے سب لوگ مذاق بھی اڑا رہے ہیں, ان کو ان کی ٹھلی بھی اڑا رہے ہیں, ان کو رد بھی کر رہے ہیں, ریجیکٹ بھی کر رہے ہیں, لیکن وہ اللہ کی مطلب رہنمائی میں وہ اپنی جو کشتی ہے اس کو بلڈ کر رہے تھے, اس کو بنا رہے تھے, اور وہ بچا لیے گئے, اور وہ بہت ہی امن اور بہت ہی اللہ کی بلیسنگز کے ساتھ تھے. جبکہ جنہوں نے ان کی مذاق اڑائی, جنہوں نے ان کو رد کیا, وہ تو غرق ہوئے نا. پھر نیکسٹ 50 to 68 آیت, دا پروفٹ ہود علیہ السلام, ان کی مطلب پریچنگ ٹو ہز پیپل. عاد کے لوگ جو بڑے اونچے اسٹیچر میں اور ان کی قابلیت, ان کی ایبلٹی وہ بہت زبردست تھی, اونچے پورے, سوچو. تو وہ لوگوں کی طرف یعنی کہ ہود علیہ السلام نے ان کو پریچ کیا, یعنی ان کو دعویٰ کیا, his people عاد against false gods, تو جھوٹے معبودوں کی طرف مت جاؤ. اینڈ دا پروفٹ صالح علیہ السلام ٹو his people سمود, تو جو سمود کے لوگ تھے ان کو مطلب صالح علیہ السلام نے ان کو مطلب دعویٰ کیا اگینسٹ ڈس آنرنگ دا سمبل آف Allah's باؤنٹی, کیونکہ اللہ کی نشانی جو تھی, جو ان کو گابن اونٹنی جو دکھائی مطلب چٹان میں سے جو نکلی پھٹ کے جو ان کو دی گئی, اور انہوں نے اس کی مطلب ڈس آنر کیا, اس کو مار دیا, کاٹ دیا. تو وہ اللہ کی ایک معجزے والی اونٹنی تھی. ان بوتھ کیسز اللہ سائنز ور ریجیکٹڈ, اور دونوں ہی عاد اور سمود دونوں میں یہی ہوا, انہوں نے بھی اللہ کی تمام نشانیوں کو رد کیا. اینڈ the rejectors were blotted out, اور جو رد کرنے والے لوگ تھے تو ان کو اللہ نے ایسے زمین پر سے بولتے نا ان کے نام و نشان کو مٹا دیا, چاہے وہ کتنے بھی قابل تھے, چاہے وہ کتنے بھی, جیسے کہ مطلب عاد سپر پاور تھا بھائی اپنے ٹائم کا, تو سب کو ملیامیٹ کر دیا اللہ نے. پھر ہے لوط علیہ السلام. لاٹس پیپل ور گیون ٹو ابومینیشنز, یعنی ان لوگوں نے گندگی کے گناہ میں پڑے ہوئے تھے. لوط علیہ السلام کی قوم. ابراہیم علیہ السلام پلیڈڈ فار دیم, تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے بہت مطلب اللہ سے بہت دعائیں مانگی کہ اگر ان میں ایک بھی نکل آئے تو اللہ معاف کر دے, یا جیسے پہلے 5 نکل آئے یا 1 نکل آئے. اینڈ لوط یعنی کہ لوط علیہ السلام was sent out to them, اور لوط علیہ السلام جو ہے ان کو وہاں بھیجا گیا. But they went deeper and deeper into sin and suffered the penalty. ان کے گناہوں کی کوئی انتہا نہیں تھی, اور آج کل بھی وہی گناہ کی کوئی انتہا نہیں ہے, وہ اس میں ڈیپر اینڈ ڈیپر ہی جا رہے ہیں انٹو سن, اور وہ لوگوں نے سفر کیا بہت بری پینلٹی. شعیب علیہ السلام پیپل دا میڈینائٹس, تو وہ شعیب علیہ السلام کی قوم تھی, مدیان کے لوگ. ور وارنڈ اگینسٹ فراڈ اینڈ مسچف, ان لوگوں کے 2 گناہ تھے. ایک تو وہ لوگ فراڈ کرتے تھے, لوگوں کو چیٹ کرتے تھے, کہ جیسے کم تول کے دینا, کم ناپ کے دینا, یعنی کہ میجرمنٹ میں کم, والیوم میں یا وزن میں کم تولنا. تو یہ تو چیٹنگ ہوئی, تم لوگوں سے برابر پیسہ ان کا برابر لے رہے ہو, لیکن ان کو جو دینا چاہیے اس کے بدلے میں وہ نہیں دے رہے ہو. اور ان کا شر مسچف یہ تھی کہ وہ لوگ ہے نا ہائی ویز پر بھی وہ لوگ وہی تھے جو ڈاکے ڈالتے تھے, کہ وہ کھڑے رہتے تھے چھپ چھپ کے ہائی ویز پہ کہ جب بھی کوئی کاروان جائے تو اس کو لوٹو. بٹ دے ریپروچڈ ہم ود ہیلپ لیسنس, اینڈ
were themselves destroyed. تو وہ لوگوں نے مطلب ان کے ساتھ بہت شعیب علیہ السلام کو تانے بازی کرنا، یعنی ان کو کچھ نہ کچھ بول کے ان کو ابیوز کرنا، ان کے ساتھ بہت برا سلوک کر رہے تھے وہ لوگ. مگر وہ لوگ جو تھے ان کو بھی اللہ نے تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا، ڈسٹروائے. It is arrogant leaders like Pharaoh who mislead men. اور پھر وہ جو بڑا گھمنڈیوں کا سردار فرعون لوگوں کو صرف گمراہی کر رہا تھا. اینڈ مین برنگ، یہ آیت یہاں پر آئے گی جیسے میں نے ابھی جو لوط علیہ السلام والا پڑھی تھی وہ تو 69 to 95، اور اب جو لاسٹ ہے وہ ہے 96 to 123. تو اس کی آیتیں ہیں 123 ٹوٹل. تو 96 سے 123 میں فرعون ہے جس کے بارے میں مطلب بتایا جا رہا ہے کہ وہ کتنا گھمنڈی اور لوگوں کو گمراہ کرنے والا. اینڈ مین برنگ روئن آن دیم سیلوز، تو جو لوگ ہیں وہ اس کی گمراہی اور پھر اسی پہ اپنے اوپر تباہی لاتے ہیں نا. بٹ اللہ از جسٹ، اللہ تو بہت عدل اور انصاف والا ہے، وہ کسی کے ساتھ بھی رتی بھر بھی نا انصافی نہیں کرے گا. The penalty for sin is real and abiding. جس نے بھی گناہ کیا ہے اس کو اس کی سزا، اس کا بھگتان ملنا ہی ہے، اور وہ سچی بات ہے، وہ ہو کے رہے گی، یعنی اس کے اندر کوئی مطلب شک و شبہات کی بات نہیں ہے. Therefore shun all wrongdoing and serve Allah wholeheartedly. تو جتنی بھی گناہ کے کام ہیں ان سب کو چھوڑ دو اور صرف اللہ کی بندگی کرو پورے دل سے، پورے مطلب پورا اپنا وجود جو ہے اس سے پورا کے پورا اللہ کی بندگی کرو. وہ سچی بندگی ہونی چاہیے، جھوٹ موٹ دکھاوے گی، سر پڑے کا بوجھا، یہ سب کچھ بالکل بھی نہیں.